السلام علیکم ناظرین، میں ہولی موسمی پروگرام تاریخ امام زادگان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 جون ہے، 27 شوال ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافی سن کے۔ ناظرین، بیچ میں ماہ مبارک رمضان کے ایک طویل گیپ کے بعد دوبارہ سے ہم آج اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر منگل کو آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام ملاحظہ فرماتے رہے ہیں، جس میں تاریخ امام زادگان کے حوالے سے بڑی بڑی شخصیات جو کہ عموماً ہماری نوجوان نسل کے علم میں نہیں ہے، عموماً جب کاروان جاتے ہیں ایران، عراق اور مختلف جگہوں پر، تو اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ چند ایک جو مشہور امام زادگان ہیں ان کی زیارت ہو پاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تاریخ کی کتب میں تو تمام چیزیں موجود ہیں، مگر جو ہے وہ لوکل زائرین نہیں جا پاتے ہیں، جو بیرون ملکوں سے سفر کرتے ہیں وہ اکثر وہاں پر نہیں جا پاتے۔ تو ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے تمام تفصیلات فوٹیج کے ساتھ اور ان کے جو نسبی سلسلہ ہے، کیوں، کہاں سے ہجرت کی، کیا حالات تھے، تاریخ نے کیا کچھ لکھا، کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، کتنی تبلیغ دین انجام دی، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا کیا ان سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، تمام چیزوں کو لے کر ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اس بہترین موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم آپ جزاک کو اللہ، سلامت رکھے۔ جی شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا وہ امام زادہ شاہ عبد العظیم الحسنی رہے گا۔ آپ کے لیے تاریخ نے کیا کچھ قلمبند کیا، آپ کس طرح سے شہر رہ پہنچے، کیا وجوہات تھی، کیا علل اسباب تھے، کیا آپ کی مسئولیت تھی، کیا آپ جو ہے وہ کار رہے نمایاں انجام دے رہے تھے، اس کے بعد کس طرح سے آپ کا مدفن یہاں پر قرار پایا، تاریخ نے کیا کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے سینے میں قلم بند کیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو قبلہ شاہ عبد العظیم الحسنی کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کو جو یہ تاریخ امام زادگان کے نام سے یہ جو پروگرام ہے افراد دیکھ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ سید بزرگوار آغا علی موسوی نے فرمایا کہ یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے، عبادات کے حساب سے، شبہ قدر کے پروگرام کی وجہ سے اس پروگرام کو مؤخر کیا گیا، اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ تھا ہمارا کہ انشاءاللہ ماہ شوال میں جیسے ہی فرصت ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان سے ہم اس پروگرام کو شروع کریں گے۔ تو یہ پروگرام جس پروگرام کا عنوان تاریخ امام زادگان ہے، اس پروگرام کو منگل کے دن ہم پاکستانی ٹائم رات کو 8 بجے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور اس پروگرام کو خاص کر کے وہ طبقہ جو ایران، عراق کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور در واقع ان کو آشنائی نہیں ہے، معرفی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کہ جس امام زادے کی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں
اس کا تعارف کیا ہے، وہ کون تھا، کہاں رہنے والا تھا، کس کا فرزند ہے، مختصر معلومات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مثلا بالآخر وہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، ان کی ولادت کیسے ہوئی، اور کس امام سے یہ منسوب ہیں، اور زیارت کی کیا فضیلت ہے۔ تو تمام زائرین ویسے بالکل سب کو یہ پروگرام دیکھنا چاہیے، ایک تاریخ حساب سے بہترین پروگرام ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے حساب سے، کیونکہ یہ خود ایسی کڑی ہے، ایسا رابطہ ہے، ایسا سلسلہ ہے ان اولاد میں، ان جو فرزندان امام ہیں، جو امام زادگان امام ہیں، ان میں ایسا رابطہ ہے جن سے کئی احادیث، کئی معارف ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے، اگر ان کی صحیح معنی میں ہمارے پاس معرفت نہیں ہوگی، معرفی نہیں ہوگی، تو در واقع ہم اہل بیت علیہ السلام تک اس انداز تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ واسطہ ہیں جنہوں نے پیغام کریا اور گاؤں گاؤں، شہر بشہر ان امام زادوں نے شہادتوں، صعوبتوں، مشکلات ساری ان کو جھیلتے ہوئے اس دین مبین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ بہرحال ان کی بالآخر معرفی کرنا، ان کو جاننا ہم سب پر لازم و واجب ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اب خود آپ مثلا پاکستان میں ہی چلے آئیں، ایران میں تو ہزاروں امام زادے موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، دوسری کنٹریز میں موجود ہیں، لیکن ایران میں اور عراق میں سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے وہاں پر زندگی کی ہے۔ تو بالآخر ہم جاتے ہیں، اور میں کئی افراد سے ملا ہوں، آغا موسوی کو پہلے بھی میں نے پروگرام میں نے یہ گزارش کی تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے، کئی میں زائرین سے ملتا تھا، بھائی آپ جناب فاطمہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں، حضرت عبدالعظیم حسنی اتنی بلند پائے کی شخصیت، ان کے پاس آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں زیارت کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ تو میں عقیدت میں جا رہا ہوں، عقیدت میں اس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں جا رہا ہوں، ایک دفعہ تو یہ ہے، ایک دفعہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہیں، مجھے علم ہے کہ یہ کس مقام اور کس مرتبے والے افراد ہیں۔ جب مجھے معرفت ہوگی، جب اس انداز سے میں اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوں گا، اس انداز سے امام زادے کی میرے پاس معرفی ہوگی، تو زیارت میں بالآخر فرق آ جائے گا۔ تو لہٰذا سب افراد سے میری گزارش یہ ہے کہ بالآخر یہ پروگرام دیکھیں، اور پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو طالب علم حضرات ہیں، وہ جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، ان مطالب کو لکھیں، مدون کریں، جب زیارت پہ جائیں، قم جائیں، نجف جائیں، کربلا جائیں، جہاں بھی جائیں، اس امام کی معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کریں، اس امام زادے کی معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کریں۔ قبلہ فریم درست کر لیں جی، قبلہ آپ کا فریم روٹیشن آن کر لیں، آپ کا فریم درست نہیں ہے جی۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی جو ہے وہ زیارت کے اوپر جاری وساری ہے، کہ جس طرح سے ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ کیوں ضروری ہے، کیا سارے معاملات ہیں، کیا تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب ایک انسان زیارت پہ جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کے پاس معلومات ہوگی، جتنی زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگی کہ جب آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، کہ شخصیت کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی معرفت کیا ہے، اور جب اس طرح سے آپ کا ایک روحانی جو ایک کنیکشن ہے، جو ایک روحانی سلسلہ ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ صاحب قبر کے ساتھ جو ہے ایک مربوط ہو جاتا ہے، اور اس پہ اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی، قبلہ آپ کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ جی معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑی فنی خرابی تھی۔ تو میں حضرت عبدالعظیم حسنی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کے نسب کے بارے میں، کہ ان کا نسب کیا ہے، ان کی نسبت کس امام سے ہے، تو سیدھی سی بات ہے، جیسا کہ آپ نے نام لیا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی، جن کو شاہ عبدالعظیم حسنی بھی کہا جاتا ہے، سید الکریم بھی کہا جاتا ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔
اللہ صحیح. البتہ جو علم رجال کے ماہر ہیں، جو علم رجال کو جانتے ہیں، اس انداز سے علم رجال پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں عرض کروں کہ شہزادہ عبدالعظیم حسنی یا حضرت عبدالعظیم حسنی ایک در واقع عالم، زاہد، عابد، محدثین میں سے جو بزرگ محدث ہیں جنہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے شہزادہ عبدالعظیم حسنی کا. نسب شناسی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا سلسلہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اور 4 واسطوں سے. بعض نے لکھا ہے 5 سے، لیکن میری تحقیق کے حساب سے جو میں نے شہزادے کے بارے میں جو کتابیں پڑھی ہیں، آرٹیکل پڑھے ہیں، 4 واسطوں سے حضرت عبدالعظیم حسنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. حضرت عبدالعظیم حسنی کے بابا والد محترم عبداللہ بن علی فرزند ہیں علی بن حسن کے، اور علی بن حسن فرزند ہیں حسن بن زید کے، اور زید بن حسن، یعنی 4 واسطوں سے اگر آپ دیکھیں گے، 4 واسطوں سے حضرت عبدالعظیم حسنی پہنچتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے. یہ خود ان کے جو والد محترم ہیں عبداللہ بن علی، جو حضرت عبدالعظیم حسنی کے والد محترم ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت عبدالعظیم حسنی کے جو بابا ہیں، یہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ وہ زندان میں ہی، قید میں ہی تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اس خاندان نے دین کے لیے اس انداز سے خدمت کی ہے. مشکلات میں کچھ بھی ہو، آپ کس طریقے سے بھی اس خاندان کی اگر ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے فرزندوں نے بھی دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ان کے بابا جو ہے وہ زندان میں ہی ان کی جو ہے وفات ہو گئی، اور ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کو پالا، پھر کفالت ان کے ذمہ تھی. ان کے جو بابا تھے وہ تھے علی بن حسن، یہ جو جد اول قرار پاتے ہیں. آپ نسب شناسی میں جب آئیں گے تو بابا، اس کے بعد پھر جد اول، جد دوم اور جد سوم. جد کہتے ہیں عربی میں وہی دادا کو. پہلا جو جد ہے ان کا وہ ہے علی بن حسن، اور علی نام تھا ان کا، اور لقب ان کا تھا سدید. آپ اگر نسب میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک جگہ علی لکھا ہو سکتا ہے ایک جگہ سدید لکھا ہو. تو اگر سدید بھی لکھا ہو تو وہی جد اول ہیں حضرت عبدالعظیم حسنی کے. تو لہذا یہ بھی سادات در واقع حسنی میں سے ہیں. اور ابو جعفر منصور عباسی، یہ عباسیوں کے جو حکمران تھے، ان کے خلاف انہوں نے قیام کیا. علی بن حسن نے قیام کیا تھا بالکل. یعنی ان کی زندگی، آپ پوری ہسٹری حضرت عبدالعظیم حسنی کی آبا و اجداد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر پڑھیں گے تو ان کے اجداد یا تو زندانوں میں رہے ہیں یا تو قیام کیا انہوں نے. ان کی زندگی جنگوں میں گزر گئی ہے، جنگ میں گزر گئی ہے یا زندان میں گزر گئی ہے. اور اس کے بعد وہ فرزند ہیں حسن بن زید کے، جو جد دوم ہیں حضرت عبدالعظیم حسنی کے. نسب کے حساب سے دوسرے دادا وہ ہیں حسن بن زید، اور در واقع حسن جو تھے وہ حضرت زید کے تنہا فرزند تھے، ایک ہی فرزند تھے. وہ بھی اپنے علاقے میں اور اپنے دور کے حساب سے بڑے بزرگ حساب کیے جاتے تھے، کرم کے حساب سے، سخاوت کے حساب سے، جود کے حساب سے. اور یہ زید جو ہیں فرزند ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. بس 4 سلسلے آپ کو میں نے بتایا. ان 4 سلسلوں کے حساب سے حضرت عبدالعظیم کا حسنی کا جو نسب ہے وہ منتہی ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے جو ہے نسبی سلسلہ شہزادے شاہ عبدالعظیم الحسنی علیہ السلام کا بیان فرمایا. تھوڑی سی ناظرین پروگرام کو مزید کھولتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ اس موضوع کو اور موضوع بحث بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے وہ اپنے کم وقت میں رہتے ہوئے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جا سکیں. تو قبلہ خاندان کی جو خصوصیات ہیں اور شاہ عبدالعظیم الحسنی کا اپنا مقام، ان کی منزلت اور ان کا رتبہ کیا تاریخ نے نقل کیا، ان کی شخصیت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں اور ساتھ میں خاندانی خصوصیات کی بھی.
اگر ان کے خاندان کی خصوصیات کو جو علماء نے فوکس کیا ہے وہ دو خصوصیات ہیں. ان دو خصوصیات پر تمام علماء نے وہ خصوصیات مطرح کی ہیں. دوسری خصوصیات کرم و شجاعت و سخاوت و علم و بردباری، ان پر ہم بلاخر اگر مفصل گفتگو کریں تو میرے خیال میں ایک جلسہ 1 گھنٹہ 40-50 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے. بہرحال دو خصوصیتیں ایسی ہے اس خاندان کی جو جس کو مطرح کیا ہے تمام علماء نے، نسب شناس نے، جو حضرت عبدالعظیم حسنی کے بارے میں جنہوں نے کتب لکھی ہیں. دو ایسی خصوصیات ہیں جن کو سب نے مطرح کیا ہے. ان میں سے ایک خصوصیت جو ان کے خانوادے میں پائی جاتی ہے، ان کے خاندان میں پائی جاتی ہے، ان کے سارے اجداد اور آباء و اجداد میں جو ایک خصوصیت جو پائی جاتی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مبارزہ اور جنگ ستم کے ساتھ. جو ظالم تھے، جو ظالم حکمران تھے، جو مستکبر تھے، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اسلام کے حقیقی حکومت پر، ان کے ساتھ یہ ہمیشہ مبارزے کی حالت میں ہوتے تھے، ہمیشہ جنگ میں ہوتے تھے. اور اتنا آپ کو، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کے اس خاندان کے بارے میں آپ کو میں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کے بابا زندان میں ہی ان کی وفات ہو گئی، زندان میں ہی ان کی شہادت ہوئی ہے. یعنی بلاخر جو انسان چپ ہوتا ہے، جو کسی کے خلاف بولتا نہیں ہے، جو کسی کے خلاف قیام نہیں کرتا، کسی کے خلاف مبارزہ نہیں کرے گا، اس کو کیوں زندان میں ڈالا جائے گا؟ اس کو کیوں بلاخر شکنجہ کیا جائے گا؟ اس کو کیوں تازیانے مارے جائیں گے؟ اس کو بلاخر کیوں اذیت دی جائے گی؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اماموں کی پڑھ کے دیکھیں، یا ان کی اولاد کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ ایک جو اہم صفت جو مشترک ہے ان کی اماموں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اور حضرت عبدالعظیم حسنی کے خاندان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مبارزہ کرنا ہے ستمگر کے ساتھ، ظالم کے ساتھ. اور دوسری جو صفت بیان کی ہے تمام علماء نے، وہ ہے ان کی طبیعت کرامت والی تھی. یعنی ان کے ہاتھوں سے کرامتیں پھوٹتی تھی، چشمہ کرامت تھے، منبع کرامت تھے، ماخذ کرامت تھے. ان کے وجود سے، کیونکہ بالآخر انہوں نے اپنے وجود کو خداوند متعال کے حوالے کیا ہوا تھا، اور خدا کا وعدہ ہے جو میرا ہو جائے، جو اپنے وجود کو میرے لیے بالآخر استعمال کرے، اس کا وجود اگر خدا اور اللہ ہے تو اس کے وجود میں کرامت آ جائے گی، اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا. اور یہ افراد اہل بیت علیہ السلام کی طرح محرومین کی خدمت کرتے تھے. یعنی اس علاقے میں چلے جائیں، جن کے آباء و اجداد کی اگر زندگی پڑھیں، ایک تو با کرامت تھے، کرامات پھوٹتی تھی ان کے کردار سے، ان کے دست مبارک سے. اور دوسری جو اہم صفت ہے کہ محرومین کی مدد کرتے تھے. یعنی جو ستمگر تھے تو وہ تو ان کا کام ظلم کرنا تھا، وہ بیچارے غریبوں کو، مسکینوں کو، محرومین کو اور شکنجے میں ڈالتے تھے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی اولاد، ان کی ایک عظیم صفت یہ تھی، خصوصاً حضرت عبدالعظیم حسنی کے خاندان کی، وہ یہ ہے کہ یہ محرومین کی مدد کرتے تھے، غرباء، فقراء، مساکین کی مدد کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا سید الکریم، سید الکریم. اور کریم کا جیسے میں نے پہلے جلسے میں بیان کیا کہ انسان جو کریم ہوتا ہے، جو ایک صفت امام حسن مجتبیٰ کی بھی کی ہے، جس امام کی اولاد میں سے عبدالعظیم حسنی ہیں، اس کے فرزند کی، ان کے فرزند کا لقب بھی سید الکریم ہے. اور کریم کہتے ہی اسے ہیں جو خود نہ کھا کے بھی دوسروں کو کھلائے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. اور اسی طرح کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائے. حضرت عبدالعظیم حسنی کی ایک کرامت، ایک صفت یہ تھی کہ وہ محرومین کی مدد کرتے تھے،
اور خود فقر میں رہتے تھے، خود تنگ دستی میں رہتے تھے، ہمیشہ یہ ظالموں کے شکنجے میں رہتے تھے، لیکن کبھی برداشت ان سے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی غریب اور کوئی مسکین، کوئی مظلوم ایسے بھوکا رہ جائے۔ اپنی روٹی، اپنی غذا، اپنا طعام ان کو دے دیتے تھے، اور اسی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے تھے۔ باقی حضرت عبدالعظیم حسنی کی جائگاہ اور مقام کے حساب سے مفصل تو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا میں بیان کر رہا ہوں، اس سے جو صاحب ذوق افراد ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آغا عبدالعظیم، کیونکہ یہ علاقہ اس وقت رے کے نام سے موسوم تھا، حکومت رے، تو یہاں پر ان کا آنا کس طرح سے ہوا، کیا تاریخی حقائق ہیں، کیا تمام چیزیں ہیں، تھوڑا اس کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ جی آغا، یہ ہجرت کے بارے میں بیان کرتا ہوں میں انشاءاللہ، اس میں 2-3 منٹ اس پہ گفتگو کروں گا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کیسے یہاں پر آئے۔ بالآخر کلی جواب تو اس کا یہی ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی ظلم اور شکنجے کی وجہ سے، جیسے اہل بیت علیہ السلام ہجرت کرتے تھے ایک قلعے سے ایک منطقے سے دوسرے منطقے کی طرف، حضرت عبدالعظیم حسنی کا پورا خاندان ظالموں سے لڑتا رہا ہے، جنگوں میں رہا ہے، لہذا وہ اس دنبال میں تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے کہ ان کی جو اولادیں ہیں جیسے ملے ان کو یہ شہید کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو لہذا حضرت عبدالعظیم حسنی نے رے کے علاقے میں آئے ہیں، رے میں آئے ہیں، اور رے میں بھی خود مخفیانہ زندگی کی ہے۔ یعنی سرداب میں جو تاریخ نے لکھا ہے کہ سرداب میں رہتے تھے، ایک زیر زمین، گراؤنڈ فلور بھی نہیں، بالکل سرداب جو زیر زمین جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ زندگی کرتے تھے تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ آرام سے ان کی آشنائی ہوئی، تمام جو رے کے شیعہ تھے ان سے بھی آرام سے ان کی آشنائی ہوئی، آرام سے معرفی ہوئی۔ یعنی یکدم نہیں ہوا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی آئے ہوں کہ میں امام کا وکیل ہوں، امام کا نائب ہوں، امام کا فرزند ہوں، نہ۔ حضرت عبدالعظیم حسنی رے میں بھی آئے ہیں، جیسے دوسرے امام زادوں کی ہم نے ہسٹری بیان کی ہے، حضرت عبدالعظیم حسنی کی ہسٹری وہی ہے کہ ایسے نہیں کیا حضرت عبدالعظیم حسنی کا استقبال ہوا ہو اور بڑے جمال اور شان و شوکت کے ساتھ حضرت عبدالعظیم حسنی رے میں آئے ہو، نہ، حضرت عبدالعظیم حسنی نے بالکل مخفیانہ طریقے سے زندگی گزاری۔ ان کا مقام یہ ہے کہ 5 معصومین کو حضرت عبدالعظیم حسنی نے درک کیا ہے، 5 معصومین کو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ جو 5 امام ہیں، ان 5 اماموں کو حضرت عبدالعظیم حسن نے درک کیا ہے، اور جو یقینی حساب سے کہتے ہیں کہ حضرت عبدالعظیم حسن نے 2 جو امام ہیں، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، ان 2 اماموں کے تو حضرت عبدالعظیم حسنی وکیل رہے ہیں، ان کی وکالت میں رہے ہیں، ان کو درک کیا ہے، ان کے محضر میں گئے ہیں، ان سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن دوسرے جو امام ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہو گئے، امام کاظم علیہ السلام ہو گئے، ان جو دوسرے 3 امام ہیں، ان 3 اماموں سے اس انداز سے فیضیاب نہیں ہوئے، کیونکہ بالآخر سختیاں تھی، صعوبتیں تھی، لیکن ان 2 اماموں کے محضر میں گئے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ آج میں ایک کتاب کے ایک حصے میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام حماد ہے، وہ حماد مولا امام ہادی علیہ السلام کے محضر میں آتا ہے کہ مولا میں آپ سے دور ہوں، آپ کے محضر میں نہیں رہتا، ہمیشہ آپ سے سوال و جواب کروں، اس سے نہیں ہو سکتا، کیا کروں میں؟ تو مولا اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ عبدالعظیم حسنی سے سوال جواب کرو۔ یعنی مولا دروا کے حضرت عبدالعظیم حسنی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ میں روایات بیان کرتا ہوں، وہی روایات حضرت عبدالعظیم حسنی سے جا کے لو، نہیں، بلکہ مجتہد فقیہ مان رہے ہیں مولا امام ہادی علیہ السلام حضرت عبدالعظیم حسنی کو۔ یعنی جس شخص کے لیے امام کہیں کہ جا کے اس سے سوال کرو، اس ہستی سے جا کے سوال، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں شک شبہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ مجھ جیسا بندہ حقیر ناچیز جس کو کچھ نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا بیان کرے جس کے لیے امام ہادی علیہ السلام بیان کریں کہ جا کے ان سے سوال کریں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ یہ خاندانی خصوصیات ہو گئی، مبارزہ ہو گیا ظالمین کے خلاف، مسلسل ایک جہد مسلسل ہے جس کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے۔ عموماً ہماری جو نئی جنریشن ہے اور مسلمانوں کے جو دوسرے فرقہ اسلامیہ ہیں اس کے اندر ان تمام چیزوں کو پڑھایا نہیں جاتا، باقاعدہ اس کو ہائڈ کیا جاتا ہے، تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ یہ دین جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، جہاں آپ آسانی سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اذانیں دے رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ آپ کو نہیں مل گیا۔ اس کے پیچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور آپ کے خاندان نے، امام زادگان نے کس قدر ہجرتیں کی ہیں، کس قدر صحبتیں برداشت کی ہیں، کس قدر زندانوں کی اسارتیں دیکھی ہیں، کہاں کہاں پہ جانے دی ہیں، کس کس طرح سے مظلومانہ زندگیاں گزاری ہیں اور مظلومانہ طریقے پر شہید ہوئے ہیں۔ تو ہم نے بھی پوری کوشش کرنی ہے اور تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہر منگل کو جو ہے وہ ایک امام زادے کے جو حالات زندگی ہیں اس کو لے کر آئیں گے اور آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس قدر جو ہے وہ اس تبلیغ دین کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے جو مزید اور افراد ہیں ان کی کس قدر اس کے اندر محنت ہے اور کس قدر اپنے خون سے اس دین مبین کو سینچا ہے انہوں نے۔ قبلہ حدیث عرض دین کیا ہے اور اس کا سید ہستی سے کیا رابطہ ہے؟ آغا معاف کیجیے گا آغا علی، یہ سوال میں نہیں سن سکا، دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں، نیٹ ورک جی تھوڑا جی، ہو گیا تھا۔ جو ایک حدیث عرض دین بیان ہوتی ہے اور اس میں جناب سید ہستی سے اس کا رابطہ کیا بنتا ہے، کیا ربط ہے اس میں؟ جی آغا، اس کے بارے میں بیان کروں کہ دیکھیں آج کل کے جیسے شبہات بہت ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم غالی ہو، کوئی کہتا ہے کہ تم مقصر ہو، کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، کوئی کہتا ہے کہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا چل رہا ہے یہاں پر سوشل میڈیا پہ بیڑا غرق لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، کوئی تیار نہیں کہ خود کو کہے کہ میں غلط ہوں۔ بہرحال دیکھیں 72 فرقے تو کیا پتہ نہیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو ہر آدمی اپنا ہمیں ہر آدمی اہل اپنے بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ اصحاب کیا کرتے تھے، اصحاب کا طریقہ کار کیا تھا۔ صحیح، صحیح، بالکل صحیح۔ جی جی، بسم اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، صاف آ رہی ہے، بسم اللہ، کنٹینیو رکھیں۔ جی جی، بسم اللہ، بسم اللہ فرمائیے۔ جی جی، میں کیری آن، کیری آن۔ بیان کر رہا تھا کہ اصحاب کا کیا طریقہ کار تھا۔ اصحاب جب اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں جاتے تھے، کیا آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ دکھا سکتا ہے کوئی کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کا محب یا صحابی یہ کہے کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں، اور اس انداز سے میں اہل بیت علیہ السلام کو بھی اپنا دین نہیں بتاؤں گا، اپنے عقائد نہیں بتاؤں گا، اپنے افکار نہیں بتاؤں گا؟ ایسے تو نہیں ملتا۔ وقتاً فوقتاً جیسے حضرت عبدالعظیم حسنی کے لیے ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے محضر میں جاتے ہیں اور صحیح، مولا کو کہتے ہیں کہ مولا دخلت علی سیدی علی ابن محمد علیہ السلام، کہہ رہا ہے کہ میں مولا کے محضر میں گیا، یعنی امام ہادی علیہ السلام۔ فلما بصر بی قال علی مرحبا بک یا ابا القاسم، جیسے مولا نے مجھے دیکھا تو مولا نے فرمایا کہ مرحبا، خوش آمدید ابا القاسم، انت ولینا حقا، تم ہمارے سچے ولی ہو، حق والے ولی ہو۔ حضرت عبدالعظیم حسنی کو کہا جا رہا ہے، کون فرما رہے ہیں؟ امام دہم، امام ہادی علیہ السلام۔ قال فقلت له یا ابن رسول اللہ انی اريد ان اعرض علیک دینی، اب یہاں پر مولا نے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے ولی ہیں اور حق والے ولی ہیں، یہ کافی ہے اور میں جا کے اپنا دین بیان کروں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مولا میں آیا ہوں تاکہ آپ کو اپنا دین بتاؤں، میں اپنے عقائد بتاؤں، اپنے افکار بتاؤں، چیک تو کریں کیا میرے عقائد صحیح ہیں غلط ہیں۔ آپ امام ہیں، آپ نعمت خدا ہیں، آپ ولی نعمت ہیں، آپ ہی بتائیں گے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں،
نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن یہ امام کا وکیل ہے اور امام اسے ولی کہہ رہے ہیں، ولینا حقاً. وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں آیا ہوں، میرا دین تو سنیں کہ میرے افکار صحیح ہیں، میرے عقائد صحیح ہیں. فقلت له يا ابن رسول الله فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. اگر وہ میرے عقائد صحیح ہیں تو دعا کریں کہ اللہ میرے یہ عقائد صحیح رکھے، آخر تک قائم و دائم رکھے. فقال ہات یا ابو القاسم، مولا ہادی بھی یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو جاؤ کیا عقائد بتاؤ گے، آپ کے عقائد صحیح ہیں. نہیں، مولا نے پیغام دیا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، عالم کو عقائد سنانے چاہیے، آپ اگر جاہل ہو تو جا کے سیکھو. مولا فرماتے ہیں ہات یا ابو القاسم، سناؤ. یا ابو القاسم یعنی ابو القاسم کنیت ہے حضرت عبدالعظیم حسنی کی، سناؤ مجھے. فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء. کہتا ہے کہ مولا میں اب عقائد سنانا شروع کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وخارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیہ، اللہ ابطال سے بھی پاک ہے، تشبیہ سے بھی پاک ہے. ایسے بھی نہیں کہ خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا، ایسے بھی نہیں کہ ہم خدا کو انسان جیسا بنا دیں، تشبیہ اتنی کر دیں کہ خدا کو انسان جیسا بنا دیں، اور ایسے بھی نہیں کہ خدا کو بالکل تعطیل کر دیں، ایسے بھی نہیں ہے. انہ لیس بجسم، خدا کو جسم نہیں ہے، خدا کو صورت نہیں ہے. لا ارض ولا جوہر بل هو مجسم الاجسام، خدا وہ ہے جو جسموں کو بناتا ہے، خدا وہ ہے جو مصور الصور، جو صورتوں کو بناتا ہے. وخالق الاعراض والجواہر، خدا وہ ہے جو اعراض کو بناتا ہے، جواہر کو بناتا ہے. ورب کل شیء ومالکہ وجاعلہ ومحدثہ، ہر چیز کا رب خدا ہے، ہر چیز کو بنانے والا خدا ہے، ہر چیز کو ایجاد کرنے والا خدا ہے. وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول، اس کا عبد رسول خدا محمد مصطفیٰ ہے. خاتم النبیین ہے، فلا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے الی یوم القیامہ. وَإِنَّ شریعتہ خاتمۃ الشرائع، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی جو شریعت ہے وہ وہ آخری شریعت ہے. فلا شریعت بعدہ الی یوم القیامہ، اس کے بعد قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی. وَأَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ وَالْخَلِيفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اے مولا، ان کے بعد رسول خدا کے بعد میرا امام، میرا خلیفہ، قیامت تک کون ہے؟ امیر المومن علی بن ابی طالب ہے. اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی، ثم جعفر بن محمد، ثم انت یا مولا. سارے نام لے کے 90 امام تک نام لے کے کہتا ہے ثم انت یا مولا، اب میرے ولی اور امام آپ ہیں. فقال علیہ السلام، پھر مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ومن بعد الحسن ابنی، میرے بعد میرا بیٹا حسن ہے. فکیف للناس بالخلف من بعد، فقال قلت کیف ذلك یا مولا لانه لا يرى شخصه ولا يحل ذکره. اور اس کے بعد حسن عسکری کے بعد وہ امام ہے جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ غائب ہو جائے گا. حتی یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا، وہ تب قیام کرے گا جب دنیا کائنات ظلم سے بھر جائے گی. لیکن میرا بیٹا آئے گا، میرا پوتا آئے گا اور کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. دیکھیں آگا، قال اقول اقررت، میں نے اقرار بھی کیا کہ وہ بھی میرے امام، آپ کے بیٹے حسن عسکری بھی میرے امام، میں نے اقرار کیا. اور میں نے کہا ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ وطاعتہم طاعت اللہ، جو ان کا دوست وہ اللہ کا دوست ہے، جو ان کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، جو ان کا مطیع وہ اللہ کا مطیع ہے. ومعصیتہم معصیت اللہ، جو ان کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے. وقول ان المعراج حق، پھر سارے مسائل بتائے ہیں. معراج حق ہے، مسئلہ فی القبر حق، وان الساعۃ حق، وان الفرائض الواجبہ بعد الولایہ الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ولایت علی کے بعد، ولایت معصومین کے بعد جو چیز واجب ہے مولا ہادی کو یہ عقائد بتائے جا رہے ہیں، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. یہ کہاں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کس چیز کی نماز، کس چیز کا روزہ؟ امام ہادی کہتے ہیں کہ نماز
قبول ہی علی والے کی ہے، نماز قبول ہی حسین والے کی ہے. تو جو ولی مانتا ہے امام علی کو تو اس کو بلاخر اس انداز سے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، زکات دینی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا. یا ابوالقاسم ھذا واللہ دین اللہ. اب مولا فرماتے ہیں اے عبدالعظیم حسنی، یہ جو تم نے مجھے بتایا، ھذا واللہ دین اللہ، یہی اللہ کا دین ہے. الذی ارتضی لعبادہ، اسی دین پہ اللہ راضی ہے. فثبت علیہ، اسی پہ ثابت قدم رہنا. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات فی الدنیا و فی الآخرہ. اسی پہ میں ہادی، میں علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اس عقیدے پر، ان عقائد پر قائم و دائم رکھے. یہ ہے عرض دین کے حساب سے. حضرت عبدالعظیم حسنی نے اپنا دین امام کو بتایا اور امام نے اس انداز سے جواب دیا اور دعا دی کہ یہ جو تمہارے عقائد ہیں، ان عقائد پہ اگر مرو گے، اس عقائد پر اگر باقی رہو گے تو قیامت میں ہمارے ساتھ رہو گی. تو یعنی یہ کلیہ بھی ایک طے ہو گیا کہ کس طرح سے انسان کو اپنے عقائد کی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے، فضلاء کے پاس جانا چاہیے، جو اس کے عقائد ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. کیونکہ یقیناً ہر انسان کی زندگی کا ایکسپیرینس، اس کے جہاں پر وہ پلا بڑا ہوتا ہے، گھریلو ماحول، خاندان کا ماحول، اس علاقے کا ماحول، اس کی کس طرح سے اس نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے، یہ تمام چیزیں مجتمع ہو کر انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں. اور یقیناً اس کے حساب سے جو اس میں کچھ اس کو پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل زندگی میں، وہ آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے عقائد کے اندر جو ہے وہ ایک ری شیپ ضرور ہو جاتی ہیں. تو یہ کلیہ جو ہے وہ طے ہو گیا. جس طرح سے امام ہادی کے سامنے جناب شہزادہ شاہ عبدالعزیز حسنی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اپنے عقائد بیان کیے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو فرمائی باقاعدہ. تو اب اسی کلیے کے تحت ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے پاس، متدین اشخاص کے پاس، علماء کے پاس جو آتھینٹک ہیں، جہاں پر یہ نہ ہو کہ جس کو قبلہ کہتے ہیں نا کہ مطلب نیم حکیم خطرہ جاں، تو نیم حکیم نہ ہو، کوئی ایسا انسان جو کہ ایک مضبوط عقائد خود رکھتا ہے، اتھارٹی ہے، وہاں پر جا کر آپ اس کو اپنے عقائد کی اصلاح کریں تاکہ ان بزرگوں سے فیض بھی پائیں. اور زمانے کے اندر جو شیطانیت پھیلائی جا رہی ہے، تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ تمام ہی فرقوں کے اندر مزید اور نئے فرقے بنا کے مسلمانوں کی قوت کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے حت الامکان جو ہے وہ بچا جا سکے اور اپنے آبا کی سیرت کے اوپر اور اس حق کے راستے پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف جو ہے وہ واضح واشگاف الفاظ میں اس راستے کو معین اور مقرر فرمایا، اس کے اوپر کامزن رہا جا سکے. قبلہ بہت خوبصورت آپ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور انتہائی اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کاربند رہا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں جو ہے اس کو اپنایا جائے، اس کی پریکٹس کی جائے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. شاہ عبدالعزیز حسنی کی زیارت کی فضیلت اور آپ کا مدفن، اس کے اوپر روشنی ڈالنے قبلہ. جگہ زیارت کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبدالعظیم حسنی جو افراد گئے ہیں، گئے ہیں، جو تہران گئے ہیں، تو رے میں ان کا مزار مقدس ہے، مدفن ان کا وہیں پر ہے. اور البتہ تاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کی کچھ افراد کہتے ہیں کہ جو موت ہوئی ہے وہ عادی ہوئی ہے، عادی طریقے سے اس دنیا سے گئے تھے. کچھ افراد کہتے ہیں کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کو زہر سے شہید کیا گیا تھا، مسموم کیا کر کے پھر شہید کیا گیا تھا. بہرحال جس مشکلات سے، کٹھن مراحل سے وہ گزرے، وہ شہید ہیں. اور اگر ان کو زہر نہ بھی دیا جاتا، اس کو حضرت عبدالعظیم حسنی کو اس حالت میں رکھا گیا تھا کہ وہ بلاخر شہید ہو گئے. حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے لیے علماء محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ امام معصوم سے روایت کرتے ہیں کہ من زارہ وجبت علیہ الجنہ، جو انسان حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے. اور سید محمد باقر میر داماد استرابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرواشح السماویہ
اس میں کئی ساری احادیث حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے ثواب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو بھی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے، وہ مومن ہے، بالآخر اس انداز سے روایت بیان کی گئی ہیں۔ ایک جو خاص روایت جو بیان کی جاتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن یحییٰ عطار، شیخ المحدثین، شیخ صدوق محمد بن یحییٰ عطار جو رے کے رہنے والے تھے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں تھا، صلی اللہ تو مولا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، مجھ سے پوچھا اس یحییٰ بن محمد بن یحییٰ عطار سے، تو میں نے کہا کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم کنت کمن زار الحسین ابن علی علیہ السلام۔ مولا نے فرمایا اے محمد بن یحییٰ عطار، اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم، اگر آپ حضرت عبدالعظیم حسنی کی قبر کی اگر آپ زیارت کریں جو آپ کے پاس موجود ہے، جو رے میں موجود ہے، کمن زار الحسین، جس نے حضرت عبدالعظیم کی زیارت کی، اس نے ایسا ہے جیسے امام حسین سید الشہداء کی زیارت کی۔ اب دیکھ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو بیان کیا گیا ہے، جو مولا حسین کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اس کی شاد ہو جاتی ہے، اور اس کی بدیاں جو ہوتی ہیں، اس کے جو گناہ ہیں وہ حسنات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت عبدالعظیم حسنی میں وہ کیا کرامت ہے، کیا لطف خداوند متعال نے حضرت عبدالعظیم حسنی کے لیے کو عطا کیا ہوا ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کی جو زیارت کرتا ہے، ایسے تو نہیں کہ کسی نے ایسے ہی کہہ دیا ہو کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب مولا حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا علی نقی ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے ایسے ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ وہ تمام جو تکویناً جو ثواب اور جو اثرات ہیں حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت جو انسان کرے گا اس کو وہ مقام ملے گا، حتیٰ کہ شفاعت ایک عالم کئی افراد کئی نسلوں کی شفاعت کروا سکتا ہے، تو حضرت عبدالعظیم حسنی تو اماموں کے وکیل ہیں، نائب امام ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، تو ان کی زیارت پہ اگر کوئی انسان جائے تو ہو نہیں سکتا اگر انسان معرفت کے ساتھ اپنے قلب کے ساتھ حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے اور وہ ثواب امام حسین بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ یہاں پر ایک معرفت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور اس سے پہلے بھی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہیں بڑے خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہیں، زری کو بھی مس ہوتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، اور توسل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، آپ 90 تولے قدم اٹھاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کی طرف جا رہے ہیں، ان کا نسبی سلسلہ کیا ہے، ان کی اپنی شخصیت کیا ہے، ان کی شخصیت پیش خدا کیا ہے، خدا کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، خصوصیت کے ساتھ رسول خدا کے نزدیک کیا مقام و منزلت یہ شخصیت رکھتی ہے جس کی طرف میں اپنے قدم بڑھا رہا ہوں۔ تو جب آپ کو معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس سے جو آپ کی قلبی کیفیت ہے، یا جو آپ کی قلبی جس کو ہم کہتے ہیں کہ قلب کو جلا ملتی ہے، وہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا کتنی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیا درجات بڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی آگا یہ آواز وسط میں کٹ گئی تھی۔ قلبی کیفیت کے حساب سے جو دیکھیں، میں جو سمجھا آپ کے سوال سے، کیونکہ وسط میں آواز کٹ گئی، وہ یہ کہ جو عارفن کا جو لفظ آیا ہے روایات میں کہ منظار مثلا عبدالعظیم حسنی عارفن بحق ہی،
جو زیارت کرے حضرت عبدالعزیز محسنی کی، اس کی معرفت رکھتے ہوئے، وہ جب تک انسان معرفت کا مطلب کیا ہے، معرفت کو واضح کرنا چاہیے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، جیسے آپ نے روایات میں پڑھا ہے، من لم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، وہ کافر کی موت مر جاتا ہے، وہ مشرک کی موت مر جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو عارفاً بحقہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، دیکھیں ایک دفعہ ایک شخص ہے جو مولا علی کی زیارت کرتا ہے لیکن وہابی ہے، مولا کا مخالف ہے، مولا کا منکر ہے، چلا گیا ایسے گیا اور دیکھا تو اس نے بھی آنکھوں سے، ہاتھ تو اس نے بھی لگایا ہے. ایک وہ ہے جو خدا کو ہی نہیں مانتا، خدا کو ہی قبول نہیں کرتا. تو عارفن سے مراد یہ ہے کہ مطیعن لہو، اس کا مطیع بھی ہو، یعنی جس دین پر امام تھا، جو فرامین، جو اقوال اہل بیت علیہ السلام کے تھے، ان کو مانتے ہوئے کہ واقعی میرا امام ہے، دل سے امام مانے، قلب کے ساتھ امام مانے، یعنی ان کے راستے پہ کامزن ہو، ان کی فکر پہ کامزن ہو، ان کے بالکل بتائے ہوئے ان کی طریقے پہ فکر، کامزن ہو. بالکل ان کی فکر پر اگر گامزن نہیں ہے، ہزار زیارت کرے کیا فائدہ؟ انسان اگر ان کی فکر پر، ان کے اقوال پر، ان کے عقائد پر، ان کے دستورات پر، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس پر اگر عمل کرے گا تو عارفن بحقہ کا مستحق قرار پائے گا. وگرنہ ایسے نہیں کہ انسان جائے اور دیکھ کے واپس آ جائے اور اس کو ثواب مل جائے، اصلاً ایسے نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں جانا اس کو کوئی فائدہ دے، وگرنہ اماموں کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے، اماموں کے ساتھ زندگی کرتے تھے، اماموں کے محضر میں ہوتے تھے لیکن منافق ہوتے تھے، اماموں کو اس انداز میں نہیں پہچانتے تھے، اماموں کے دشمن ہوتے تھے. کیا ان کو بھی زیارت کا ثواب ہوگا؟ وہ تو سامنے امام کو دیکھتے تھے. ہم تو مراقب پہ جاتے ہیں، ہم تو امام کی زری پہ جاتے ہیں، ہم امام کو زندہ مانتے ہیں، لیکن وہ تو سامنے بیٹھتے تھے. کیا ان کو وہ فیض ملے گا؟ کبھی فیض نہیں ملے گا، کیونکہ بالآخر وہ دشمن ہے مولا کا، وہ مولا کا مطیع نہیں ہے، مولا کے فرامین کو نہیں مانتا. تو عارفن سے مراد یہ ہے کہ مطیعن لہو، مولا کا مطیع ہو، مولا کے فرامین کو مانے تو اس کو پھر ثواب ملے گا. صحیح. اچھا قبلہ، آپ نے فضیلت پہ، زیارت کی فضیلت پہ بات کر دی، تھوڑی سی مدفن کے اوپر بات ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس صرف تقریباً 3 منٹ رہ گئے. کس پر آگا؟ مدفن کے اوپر. جی اگر وفات کے لیے، جیسے ابھی آپ کے محضر میں عرض کروں، حضرت شاہ عبدالعزیز محسنی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع الثانی میں ہوئی ہے، 173 ہجری قمری میں ان کی ولادت ہے. اور اس وقت جو تھے ہارون رشید تھے، لیکن جو وفات کے لیے، شہادت کے لیے بیان کیا گیا ہے، البتہ یہ علماء، یہ میں بیان کر دوں، ایسے نہ ہو کہ شاید کل کوئی اشکال کرے، کوئی اعتراض کرے کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ ہے وہ ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ دقیق پتہ نہیں ہمیں، یعنی ڈیفینیٹلی کہ یہ ہے اور یہی بس تاریخ ہے، ایسے نہیں ہے. تاریخ میں بالآخر ہو سکتا ہے 15 شوال ہو سکتا ہے 17 شوال ہو سکتا ہے 18 شوال ہو. جناب سیدہ کے بارے میں اور اہل بیت علیہ السلام، سارے اہل بیت علیہ السلام کے آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو تاریخوں میں اختلاف ملے گا، کیونکہ روایات میں جیسے اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محسنی کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ 252 ہجری قمری میں 15 شوال کو حضرت عبدالعزیز محسنی، جو ایرانیوں کے مہینہ جو ایرانیوں کا ہے وہ ہے 13 مہر، 13 مہر جو ہے ایرانیوں کے حساب سے وہ بنتا ہے. اس ٹائم جو زمانہ تھا وہ تھا معتز باللہ عباسی کا، اور معتز باللہ عباسی اس زمانے میں رے شہر میں مشکلات اور صعوبتوں کی حالت میں، حتیٰ کہ ان جابر حکمرانوں کے ظلم سے فرار اختیار کرتے ہوئے حضرت عبدالعزیز محسنی نے اس رے میں آپ پناہ لی. مومنین سے بھی مخفی تھے لیکن آہستہ آہستہ اپنی علم کو، اپنی لیاقت کو، اپنی احادیث کو، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو ظاہر کیا. 15 شوال کو حضرت عبدالعزیز محسنی کی جو ہے وہ شہادت ذکر ہوئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک تناسب نادر ذکر ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی
تاریخی حقیقتیں ہیں کہ یہ ہم سب کے اوپر یہ قرض ہے، کیونکہ انہوں نے امام زادگان نے شدید صحبتیں اٹھا کے شدید مشکلات کو فیس کرتے ہوئے جو اس زمانے میں جب ایک انسانی زندگی میں اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی جو آج ہیں، اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا، کس طرح سے سفر ہوتا تھا، کس طرح میلوں جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے، جسم کے زخموں کو برداشت کرتے ہوئے، ان تمام شدائد کے ساتھ مگر دین کی تبلیغ کو جاری نہیں رکھا اور اپنی جانیں دیتے رہے۔ تو اس ذکر کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے نوجوانان کے اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو پہنچائیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ